حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہودیوں کو عاشوراء کے دن روزہ رکھتے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، تم اس دن کیسا روزہ رکھتے ہو؟ یہودیوں نے کہا، یہ بڑی عظمت والا دن ہے، اس روز خدا نے موسیٰ اور اس کی قوم کو نجات دی، فرعون اور اس کی قوم کو غرق کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے شکر کے طور پر اس دن روزہ رکھا، اس لیے ہم بھی رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے حقدار ہیں۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور دوسرے لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوم عاشوراء کا روزہ رکھا اور دوسروں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم فرمایا تو عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس دن تو یہود و نصار تعظیم کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 9ویں تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا۔ لیکن اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگلے محرم آنے سے پہلے وصال فرما گئے۔ ارشاد نبوی مقول ہے کہ تم عاشوراء کا روزہ رکھو اور اس بارے میں یہود کی مخالفت اس طرح کرو کہ ایک دن پہلے یا ایک دن بعد کا روزہ بھی رکھ لو۔ ایک روایت منقول ہے کہ رمضان کے روزوں کی فرضیت سے پہلے عاشوراء کا روزہ فرض تھا، لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو پھر جس کا جی چاہے روزہ رکھے، جس کا جی نہ چاہے روزہ نہ رکھے، یعنی مستحب ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے عاشوراء کے دن اپنے اہل و عیال پر خرچ میں فراخی کی تو اللہ تعالیٰ تمام سال اس کے رزق میں فراخی فرما دے گا۔ ان تمام ارشادات نبویہ سے معلوم ہوا کہ 10ویں محرم کا تعلق اسلامی تعلیمات سے بہت گہرا ہے، اور یہ دن ہر مسلمان کے لیے ارشاد نبویہ کے مطابق قابل احترام ہے۔ خلاصہ یہ کہ اس دن مسلمانوں کے لیے 2 کام مستحب ہیں، عاشوراء کے دن کا روزہ رکھنا اور اس کے ساتھ ایک روزہ 9ویں یا 11ویں محرم کا شامل کر لینا۔ گھر میں روزانہ کے معمول کے مقابلے میں کھانے کا دسترخوان پر اپنی حیثیت کے مطابق کشادگی اور فراخی پیدا کرنا، اور اس سلسلے میں مذکورہ حدیث کی روح کو مد نظر رکھنا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو یوم عاشوراء کی برکتیں عطا فرمائے۔ بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے تقریباً 50 سال بعد 61 ہجری میں نواسہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے اس دن کی اہمیت ہوئی ہے۔ حالانکہ اس دن کی فضیلت نبی اکرم کے اقوال و عمل کی روشنی سے پہلے ہی ثابت ہو چکی ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال و عمل کی روشنی میں ذکر کیا گیا۔ ہاں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیارے بیٹے اور جنت میں نوجوانوں کے سردار حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم شہادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس بابرکت دن کا انتخاب کیا، جس سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کی مزید اہمیت بڑھ جاتی ہے۔